علماء کرام نے لکھا ہندوستان میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، نہایت ہی بخیل تھا، پیسہ جمع جوڑی کر کے رکھتا تھا، اولاد کے پر بھی خرچ نہیں کرتا تھا۔ اولاد کو غصہ آیا، باپ کے مرنے کے بعد پیسہ بھی باپ کی قبر میں دفنا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد بچوں کو ضرورت پڑی، کسی نے مشورہ دیا، دیکھا اب کام آیا، جو پیسہ تم نے قبر میں دفنایا تھا نکال لو۔ رات کے اندھیرے میں بچے گئے، قبرستان چلے گئے، باپ کی قبر کی کھدائی کی، دیکھا پوری تھیلیاں پھٹی پڑی، پیسہ بکھرا ہوا، آدھے سکے باپ کے سر پر پیروں پہ گرے ہوئے۔ ایک بیٹا کہنے لگا دیکھو جی باپ لگتا ہے پیسے سے پیار کرتا ہے۔ بچہ قبر میں اترا، ماتھے پہ جو سکے لگے ہوئے تھے، بچے نے ایک سکہ اتارا، اتنا گرم تھا، انگلی لگی، انگلیوں کے اوپر موٹے موٹے آبلے پڑ گئے۔ جلدی سے مٹی ڈال دی، توبہ توبہ کرتا گھر آیا، صبح طبیب کے پاس گیا، حکیم کے پاس گیا، کسی نے کوئی مرہم لگایا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کہا مدرسے میں چلا جا، قرآن پڑھنے والے سے پھوکا مروا لے، کوئی دھاگا پڑوا کے لے آ، کوئی پانی پڑوا کے لے آ۔ ہر بار استعمال کیا لیکن ناکام گزرا، پریشان ہو گیا۔ کسی سے ملاقات ہوئی، کہتا جسم کمزور ہو گیا، آنکھوں کے اندر ہلکے پڑ گئے، تیری انگلیوں میں زخم ہے، کیا بات ہے؟ کوئی علاج نہیں کراتا؟ کہا سب کچھ میں نے کروا کے دیکھ لیا لیکن مجھے شفا کوئی نہیں ملی۔ کہا ایسا کر، دلی کے اندر ایک اللہ کا ولی ہے جسے دنیا شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، لگتا ہے وہ تیرا کوئی نہ کوئی مسئلہ حل کر دے گا۔ جب دلی میں شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا، سلام کرنے کے بعد پوچھا میاں کیا ہوا؟ کہا حضرت جی میری انگلیوں پہ آگ لگ گئی، زخم آ گیا، آبلے پڑ گئے۔ آپ نے کچھ پڑھ کے پھونک ماری کا فاقہ ہوا کا نہیں، دوسری مرتبہ پڑھ کے پھونک ماری کا کوئی اثر ہوا نہیں، تیسری مرتبہ پڑھ کے پھونک ماری کا اثر ہوا نہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا چل اٹھ کے بھاگ جا، جھوٹ بول رہا ہے، یہ دنیا کی آگ نہیں ہے، جہنم کی آگ ہے۔ جہاں قرآن کی تلاوت ہو وہاں آگ کا کیا کام ہے؟ سر جھکا کے بیٹھ گیا، کہاں حضرت جی جہنم کی آگ ہے۔ سارا قصہ سنایا، فرمایا کوئی دوائی کام نہیں آئے گی، کوئی ٹوب کام نہیں آئے گی، کوئی کسی قسم کی دوائیاں کام نہیں آئے گی۔ اللہ والے بتا پھر کیا کروں، ساڑ برداشت نہیں ہوتا۔ فرمایا جا گھر چلا جا، رات کو تہجد کے وقت اٹھ کے وضو کرنا، 2 رکعت صلاۃ الحاج تہجد پڑھ کے گڑ گڑا کے اللہ کے دربار میں رونے لگ جانا۔ جب اللہ کے ڈر سے روئے گا تیرا آنسو باہر نکلے گا، وہ آنسو کا قطرہ زخم پہ لگا لینا، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ ساری نمازوں میں یہ لاڈلی نماز ہے تہجد کی۔ ظہر کی نماز کا ثواب اپنی جگہ، عصر مغرب عشاء کا ثواب اپنی جگہ، لیکن ایک نماز تہجد کی نماز ہے۔ جتنا میرے عزیزو دھیرانی میں، بیٹوں میں، بیٹیوں میں، میرے عزیزو ایک بیٹا بڑا لاڈلا ہوتا ہے، ساری نمازوں میں تہجد کی نماز لاڈلی ہے۔ ارشاد فرمایا لوگو یہ لاڈلی نماز ہے، اگر پڑھنے والے کی سفارش کرنے لگ جائے اس وقت تک اللہ اکبر سفارش نہیں چھوڑتی جب تک پڑھنے والے کے اللہ بگڑے کاموں کو نہ بنا دے۔ اور ساری نمازوں میں ایک نماز فجر کی نماز ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اللہ کا پیغمبر نہ پڑھنے والے کو خبیث کہہ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے، فرمایا او لوگوں جو صبح کی نماز نہیں پڑھتا خدا کی نعمتوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے، خدا کی ساری مخلوق اس پہ لعنت کرنے لگ جاتی ہے۔ تم تو گوٹھ براڑی والے ہو، یقین جانو صبح تمہارے اٹھنے سے پہلے تمہارے گھر کے ڈربوں کے اندر مرغے بھی اٹھ جایا کرتے ہیں۔ محققین کن کو کہتے ہیں؟ جو کسی بات پہ تحقیق کرے۔ وہ محققین نے مرغے کی ککڑوں پہ تحقیق کی۔ کیا وجہ ہے؟ دن کے اجالے میں نہیں بولتا، صبح ناشتے میں نہیں بولتا، دوپہر میں کبھی کبھار بولے گا، لیکن ہر گھر کے اندر، ہر ڈربے میں، ہر کھڈے میں، ہر چار دیواری میں جو مرغا ہوتا ہے بانگ دینے لگ جاتا ہے۔
مسجد کے مؤذن سے پہلے اس کی بانگ شروع ہوتی ہے اور یہ کہتا ککڑو کڑو. علماء اکرام سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہا اس کی ککڑو کڑو میں کیا ہے. پھر محققین نے تحقیق کی نتیجے پہ پہنچے, کہنے لگے یہ ککڑو کڑو نہیں کہتا, یہ کہتا قومو 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 ایھا الغافلون, اٹھ جا سونے کا وقت ختم ہو گیا, مصلی پہ بیٹھ کے رونے کا وقت شروع ہو گیا ہے. یہ جانور جو تمہیں گلیوں میں نظر آتے ہیں, یہ کتا, یہ سور, خنزیر تمہیں نظر آتے ہیں, یہ بارلے جانور تمہیں نظر آتے ہیں. ابھی میرے عزیزو جہاں سے اس رستے سے آیا اتنا کماد رکھ رکھا ہے, ایک اونٹ اتنے کماد کو کھینچ کے لا رہا ہے. خدا کا قرآن کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, فرمایا کہ تم نے نہیں دیکھا. اللہ فرماتے میں نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا, پیر کیسے بنائے, اس کی کوہان کیسے بنائی, اس کی گردن کیسے بنائی, اس کا سر کیسے بنایا. تم پیروں سے لے کے پونچھ تک, کمر سے لے کے سر تک دیکھو, تمہیں خدا کی خدائی سمجھ آ جائے گی. پھر کسی کو سجدہ ٹیکنے والا کرنے والا بنایا, کسی کو پیشانی ٹیکنے والا بنایا, کسی کو گردن اٹھا کے سر اٹھانے والا بنایا. جس کو جس انداز میں بنایا وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. خدا کا قرآن کہتا ہے فرمایا ہر جانور ہر چیز والطیر صافات, یہ پرندے بھی اللہ کی تسمیہ بیان کرتے ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو. اونٹ کیا کہتا ہے, کہتا ہے خدا رہا تیرا شکر ہے تو نے مجھے اونٹ جیسا قداور بنایا, بکری جیسا چھوٹا نہیں بنایا. بکری کہتی اللہ میں چھوٹی ہونے پہ فخر کرتی ہوں, خدا رہا تیرا شکر ہے تو نے مجھے بکری بنایا, کتا نہیں بنایا. کتا کہتا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا, خنزیر نہیں بنایا. خنزیر کہتا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر بنایا, بے نمازی نہیں بنایا. مولوی صاحب یہ اپنی طرف سے بات کہی ہے, اس کی بھی کوئی دلیل ہے؟ اٹھاؤ قرآن اور پڑھو قرآن. اولئک کالانعام بل ھم اضل, فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا, خدا کے آگے نہیں جھکتا, جانور ہے. بل ھم اضل, بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. تو تمہیں جانوروں میں بھینس نظر آئے گی, تمہیں بکری نظر آئے گی, تمہیں جانوروں کے اندر میرے عزیزو تمہیں جانوروں کے اندر گدھے نظر آئیں گے, تمہیں گھوڑے نظر آئیں گے, کتا بھی جانور کہلائے گا. لیکن سارے جانوروں میں میرے عزیزو کتے جیسے جانور کو تو رکھتے ہو, خنزیر کو کیوں نہیں رکھتے؟ بل ہم اغل, جو نماز کا سجدہ نہیں کرتا وہ خنزیر تو ہو سکتا ہے, میرا بندہ نہیں ہو سکتا. شاہ جی عبد الرحیم صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ جب بھی گھر سے باہر نکلتے, مسجد میں جایا کرتے, بازار میں جایا کرتے, گلی میں جایا کرتے, گوٹھ میں جایا کرتے, لوگ سروں پہ کپڑا ڈالتے, اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال کے جاتا. اللہ اکبر, ایک مرتبہ یوں کر کے کپڑا کھسک گیا, سرک گیا, چیخے مار مار کے رونے لگے, کہا اللہ اللہ اللہ, اپنے منہ پہ کپڑا ڈال لیا. کہا حضرت جی کیا ہوا؟ فرمایا سارے بازار میں چلنے والے مجھے کتے خنزیر نظر آ رہے ہیں. ہائے لگتا ہے بے نمازوں کی آبادی کے اندر آ گیا, بے نمازیوں کی آبادی کے اندر آ گیا. یہاں کے گوٹھ والے نماز نہیں پڑھتے, مجھے انسان ہی نظر نہیں آ رہے. جب ایک بندے کو بے نمازی انسان نظر نہیں آتا تو بندہ بنانے والے کو کیسے نظر آئے گا؟ ہمارے بزرگوں میں بزرگ گزرے, مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ, مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پیر صاحب مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حضرت کی خانقاہ پہ گئے تاکہ اپنے پیر سے جا کے مل سکوں, دکھڑا سنا سکوں, حال سنا سکوں. یہ وہی پیر مرید ہے. شاملی کے میدان میں انگریز کے ساتھ مقابلہ ہو گیا, شاملی کے میدان میں پورا کفر ایک طرف آ گیا. یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو حضرت گنگوہی نے کندھے پر ہاتھ مارا, فرمایا جا اللہ کا نام لے کے نکل, دشمنوں کا کافروں کا مقابلہ کر. مولانا قاسم نانوتوی آگے مرید پیچھے پیر ہے. انگریز کی گولی آئی, مولانا قاسم نانوتوی کے
ماتھے پہ لگی، جہاں گولی لگی بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اللہ اکبر، ہوش آیا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ زور زور سے شاملی کے میدان میں کہہ رہے ہیں حضرت جی حضرت جی حضرت جی۔ حضرت گنگوہی کے کانوں میں آواز پڑ گئی کہ قاسم کیا ہوا؟ حضرت بینائی چلی گئی کہ کیسے؟ کہ انگریز کی گولی دماغ میں گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ فرمایا کوئی بات نہیں، میرے پاس ایک بہت اونچا وظیفہ ہے، جہاں ڈاکٹری کام نہیں آتی، جہاں دوائی کام نہیں آتی، جہاں انجیکشن کام نہیں آتا، جہاں کوئی جڑی بوٹی کام نہیں آتی، وہ نسخہ کام آئے گا۔ حضرت جی کیا ہے؟ فرمایا جلدی آ جا۔ چوکڑی مار کے آلتی پالتی مار کر میرے عزیزو شاملی کے میدان میں بیٹھ گئے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ مولانا قاسم کہہ رہے میں نے اپنے کانوں سے سنا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، 2 مرتبہ درود شریف پڑھا، 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے منہ سے لعاب نکال کر قاسم کے ماتھے پہ ملنا شروع کر دیا۔ فرمایا بیٹے اب آنکھیں کھول۔ فرمایا لوگوں میں حیران ہو گیا، بینائی تو دور کی بات تھی، درود شریف کی برکت سے زخم کا نشان بھی ماتھے سے ختم ہو گیا تھا۔ ہائے ہماری بد نصیبی، ہمیں ایسا شان والا نبی ملا، اس کے نام کی اتنی برکت ہے، اس نبی کی قدر ہی نہ کر سکے۔ دکان پر روزانہ جاتا ہے، مکان میں روزانہ جاتا ہے، کارخانے پہ روزانہ جاتا ہے، بنی پہ روزانہ جاتا ہے، اور کملی والے کو سال میں 1 مرتبہ یاد کرتا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حضرت کی خانقاہ پہ پہنچ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، ظہر کی اذان ہونے والی تھی۔ پیر نے مرید نے پیر کو جگانا مناسب نہ سمجھا، مسجد کے اندر بیٹھ گئے، اذان ہوئی، وضو کیا، کنواں خانقاہ کے پاس تھا، وہاں سے لوٹے، یہ مٹی کے لوٹے کبھی ہوا کرتے تھے، چھوٹی سی نالی لوٹے کی، لوٹا بھرا پڑا تھا۔ مولانا قاسم نانوتوی کو پیاس لگی، آپ نے لوٹے کی نالی منہ کو لگائی، اتنا کڑوا پانی حلق کڑوا ہو گیا، تھوک تھوک کے تھک گئے، کڑوا ہٹ نہ گئی۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نماز کے لیے تشریف لائے۔ گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا نماز کے بعد قاسم نانوتوی نے ہاتھ پکڑا، رو کے کہنے لگے جی ڈر لگتا ہے پیر کی توہین نہ ہو جائے، خانقاہ کی توہین نہ ہو جائے، اور تمہیں کیا پتا خانقاہیں کیا ہوتی ہیں، ناراض نہ ہونا، تمہارا ویر بن کے، تمہارا چھوٹا بھائی بن کے آیا۔ یہ خانقاہ یہ کہ ان میں کتے بٹھائے ہوں، خانقاہ وہ ہے جس کے اندر دوڑی کنڈا چل رہا ہو، جن کو خانقاہ نہیں کہتے، ان کو ضلالت کے خانے کہتے ہیں۔ خانقاہ تو وہ ہے بیٹھنے والا اس کے اندر، خانقاہ کے اندر بیٹھا ہو، اس کے چہرے کو دیکھے خدا یاد آ جائے، ان کے وہ سجدوں کو دیکھے تو مصطفیٰ یاد آ جائے۔ سبحان اللہ۔ تم ان کو خانقاہ کہتے ہو، اسے دربار کہتے ہو، جب بیٹی بیٹی نہیں رہتی، ماں ماں نہیں رہتی۔ مجھے تمہارے سے کیا لڑائی، او لوگو تم نے میرا استقبال کیا، تم نے میرے ہاتھ سے ہاتھ چومے، تم نے مصافحے کیے، کوئی مانی بھی تم نے پکائی ہوگی، جاتے ہوئے پیسوں کا لفافہ دو گے، مجھے کیا ضرورت میں تمہیں برا کہہ کے جاؤں، مجھے کیا ضرورت میں تمہیں گالیاں دے کے جاؤں، مجھے کیا ضرورت میں تمہیں اور گمراہی کے کنویں میں پھینک کے جاؤں۔ میں فقیر ہوں، روزی اللہ کے ہاتھ میں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن قیامت کے دن میں اپنے جبڑوں میں آگ کی لگام نہیں پہنوانا چاہتا، میں نہیں چاہتا فرشتے میرے منہ میں آگ کے گولے لا کے ڈالیں، حق سچ بات کہہ کے جاؤں گا۔ آؤ میں تمہیں خانقاہی نظام بتاؤں، خانقاہی نظام کیا ہوتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، تمہارے ہیرو کرکٹ والے، تمہارے ہیرو چڑی چھکے والے، تمہارے ہیرو فٹ بال والے، محمد کے غلام، جو محمد کے غلاموں کے ہیرے کون تھے خدا کی قسم، جنہوں نے بدر احد کے میدان کے اندر یادوں کو تازہ کر دیا، جنہوں نے میرے عزیزوں بر صغیر کے اندر اسلام کے پھیلانے میں عامر کردار ادا کیا۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ خواجہ نور الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں پہنچ گئے۔ لمبے بال تھے، نقشبند سلسلے کے بزرگ گزرے، اپنے بالوں سے جوئے نکلوا رہے تھے، پرانا دور تھا۔ ایک مرید خانقاہ میں جھاڑو دے رہا تھا، سلطان محمود غزنوی پہنچے، حضرت میں سلطان محمود ہوں، ہاں بھی مجاہد، کہنے لگے مرہٹوں کے ساتھ، سکھوں کراڑوں کے ساتھ لڑائی ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کر اللہ کرم فرمائے۔ خواجہ نور الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کا خرقہ مبارک پڑا تھا،
یوں لپیٹا، محمود غزنوی کو دے دیا، فرمایا جہاں شکست ہونے لگے تلوار چھوڑ کے میرا خرقہ ہاتھ میں اٹھا کے اللہ کو دکھا دینا، اللہ فتح عطا فرما دے گا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، پر ہو ولی۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کچھ عرصے کے بعد واپس آئے۔ صحیح کا کیا ہوا؟ اللہ کے بندے ایسا ہی ہوا جیسا آپ نے بتلایا۔ جب ہونے لگی شکست میں نے تیرا خرقہ مبارک اٹھایا، اللہ کو دکھا دیا۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ فتح مل گئی۔ خواجہ انور الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ رونے لگ گئے کہ اللہ نے عزت دی، روتا کیوں ہے؟ فرمایا سلطان محمود غزنوی تیری ذہن پر، تیری سوچ پر مجھے بڑا افسوس ہے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ تو نے میری چادر کی قیمت ہی بڑی کم لگائی ہے، تو نے میری چادر کا مول ہی بڑا کم لگایا۔ اللہ والے کیا کیا؟ فرمایا قسم اسلم کی جس کے زمین پہ میں سجدے کرتا ہوں، اگر یہ میری چادر دکھا کر پوری کائنات پہ حکومت مانگتا، اللہ چادر کے صدقے پوری کائنات پہ حکومت دے دیتا۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے اوپر گھر کی کھڑکی میں بیٹھا رو رہا ہے۔ اللہ یاد آ گیا، کھڑکی سے باہر منہ نکال کے آسمان کو دیکھ رہا، رو رہا ہے۔ آنکھ سے آنسو نکلا، وہ آنسو داڑھی پہ آیا، داڑھی سے آنسو زمین پر آیا۔ ایک آدمی نیچے جا رہا تھا، وہ آنسو اس کی پگڑی پہ گر گیا۔ اس نے اوپر دیکھ کے کہا، انہوں نے کہا پتہ نہیں کتنا گندا پانی ہے، لوگوں کو شرم نہیں آتی، کپڑے نہ پاک کر دیے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کھڑکی سے باہر منہ نکالا، فرمایا اس پانی کو نہ پاک نہ کہہ، یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے میری آنکھ سے نکلا۔ جس کی پگڑی پہ آنسو گرا چیخے مار کے رونے لگ گیا، اپنے گھر گیا، دھی دھیانی رانی سے کہنے لگا یہ پگڑی سنبھال کے رکھنا، جب میں مر جاؤں کفن کی جگہ غسل دینے کے بعد یہ پگڑی میں مجھے غسل دے دینا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھے گا کیا عمل لے کے آیا؟ کہوں گا نماز روزہ اللہ کوئی نہیں، میں تو رات کے اندھیرے سے گلی میں جا رہا تھا، ایک فقیر تجھے یاد کر کے رو رہا تھا، رونے کی وجہ سے اس کا آنسو میری پگڑی پہ گر گیا، اللہ یہ آنسو والی پگڑی والا کفن لے کے تیرے دربار میں آ گیا۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، مرنے کے بعد کسی کے خواب میں آئے، فرمایا سلطان کیا بنی؟ کہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا، بیڑا پار کر دیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ میں نور الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں آیا، مرید جھاڑو دے کے کچرے کے ڈھیر لگا رہے تھے، کہ میں نے چپکے سے یوں کر کے مٹھی اٹھائی، پھر باہر جا کر مٹھی میں نے اپنے چہرے پہ بن لی۔ میں نے کہا یا اللہ پتہ نہیں کتنی درود شریف کی تسبیح پڑھتا پڑھتا یہاں سے گزرا ہوگا، یا اللہ پتہ نہیں کون سی جگہ پہ اس نے سجدہ کیا ہوگا، یا اللہ میں تیرے نیک بندے کی خانقاہ کی مٹی منہ پر مل کے لے آیا۔ اللہ نے مجھے مرنے کے بعد اپنے سامنے کھڑا کیا، پر میں محمود غزنوی بتا کیا کر کے آیا تھا؟ یا اللہ میں تیرے بندے کی خانقاہ کی مٹی منہ پہ مل کے آیا۔ فرمایا جا تو نے میرے بندے کی خانقاہ ہی مٹی کا مقام بلند کیا، میں نے آج میدان محشر میں تیرا مقام بلند کر دیا۔ اللہ والا پکڑو، کون اللہ والا؟ اللہ والا پکڑو، کون اللہ والا؟ جس کے چہرے کو دیکھو، کردار کو دیکھو، گفتار کو دیکھو، سنت کی کمی جس میں نظر نہ آئے۔ بناؤ گے نا اللہ والے ایسے بھائی؟ ایسے اللہ والوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے نا بھائی؟ نماز کتنے بجے آپ کی؟ 4:45۔